بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی واقعات سے بھری ہوتی ہے۔ ہر نیا دن نئے واقعات کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ آج صبح جب میں باہر نکلا تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال ایسے واقعات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیش آئے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب انداز سے تھا۔ میں آ رہا تھا تو سامنے سے دو معزز شکل، نورانی چہرے جیسے سمجھ لی، کہہ دی، سفید داڑیاں تھیں، آ رہے تھے اور دور سے ہی انہوں نے مجھے دیکھ کے ایسی اپنائیت والی مسکراہٹ دی جیسے کب سے جانتے ہیں۔ قریب ہوئے، سلام دعا ہوئی، بہت ہی اچھے انداز سے ملے اور میں حسب معمول نجات کا راستہ یہ میں تقسیم کر کے آیا تھا اور ان کو بھی میں نے دینے کا ارادہ کیا اور ان دونوں کو ایک ایک نجات کا راستہ پکڑایا، جس میں توحید کی دعوت ہے، رد شرک ہے۔ بڑی خوشی سے انہوں نے لیا، ماشاءاللہ کہہ کے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ اس قریبی علاقے کے اندر فلاں مسجد کے اندر تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے اور آپ اگر اس میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو دین اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے جو رائے وینڈ والے ہیں، زکریا کاندلوی صاحب کی جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ تو میں پوری طرح ان سے واقف بھی تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، نہ دنیا کی کامیابی ملے گی اور نہ ہی آخرت کی کامیابی کبھی ملے گی جس راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ تو بڑے حیران سے ہوئے اور کہتے ہیں کیسے؟ میں کہا اب سنیں، دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی بھی عزت ملے گی، تو دنیا کی جو عزت اور کامیابی ہے وہ تو اپنی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ان مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ملک پاکستان میں، انڈیا میں، برما میں، جہاں بھی ہر روز خبریں آتی ہیں یہی ہوتی ہے کہ ان مسلمانوں کو مارا گیا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ تو دنیا سے دیکھ رہے ہو، تو آخرت میں بھی مرنے کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، وہاں بھی ذلت اور خواری حصے میں آئے گی اس تبلیغ کی وجہ سے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو تبلیغی نصاب جو فضائل اعمال ہے اس میں سے ایک واقعہ سنایا کہ دیکھو، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھنے کی فضیلت ہے فضائل درود کے اندر، کہ ایک نوجوان تھا، ہر قدم کے اوپر وہ درود پڑھتا تھا، ہر قدم کے اوپر۔ تو کسی نے پوچھا بھئی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے تو یا ویسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری ماں حج کے اوپر جا رہے تھے، راستے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، پیٹ اس کا پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، سخت مصیبت کے اندر تھا میں۔ تو اتنی دیر میں طامہ کی طرف سے، یعنی طیبہ کی طرف سے، مدینے کی طرف سے ایک بادل آیا، قریب آتا گیا اور ایک نورانی چہرہ انسان اس میں سے نکلا اور ماں کی پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ سوجن ختم ہو گئی، منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، کالک ختم ہو گئی، جانے لگے۔ تو میں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اتنی میری مشکل کشائی کی ہے اور اتنا بڑا مسئلہ میرا حل کر دیا، کون ہے آپ؟ میں نے پہچانا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ تو نے تو نہیں پہچانا ہے، لیکن میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو ان کے منہ سے بھی ہلکا سا نکل گیا سبحان اللہ۔ میں کہا دیکھا، سبحان اللہ تو نکلا، ایسا محسوس ہوتا ہے کیا بڑی بات ہے۔ لیکن اس واقعے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کیا گیا ہے، اللہ کی صفت کے اندر شریک ٹھہرایا گیا کہ نبی علیہ السلام کو سب معلوم ہو گیا کہ کہاں کون آ رہا ہے، کدھر کس کو مصیبت ہے۔ پھر تصرف بھی کیا انہوں نے، مشکل کشائی بھی کی ہے، اور پھر جو ہے کتنی بڑی بات کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں قسم اٹھا کے کہ پوری زندگی نبی علیہ السلام نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا عورت کے، غور کرو یار تمہیں کوئی ذرا۔ تو اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ ایک سخی تھا، صدقات کا ذکر، کیا نام ہے، یہ جو درود کا تو سن لیا واقعہ آپ نے، اب ذرا صدقات کا واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں ایک سخی تھا، مر گیا، اس کی قبر کے قریب سے ایک قافلہ گزرا، قیام کیا انہوں نے، اور ایک نوجوان کی خواب میں وہ سخی صاحب آئے جو مر چکے تھے،
اور آگے کہتے ہیں کہ تمہارا اونٹ یہ بختی اونٹ سے بدلی کرو گے، تمہارا عام اونٹ ہے اور میرا بختی اونٹ ہے، بختی اعلیٰ نسل کا عربی اونٹ ہوتا ہے، تو اس کا کر لیں۔ بس اتنا معاہدہ طے پایا تھا کہ ایک دم قافلے والوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کا جو اونٹ ہے وہ نہر ہوا ہے، یعنی خون جاری ہے اس سے، اور ظاہری بات جب نہر ہو جائے ایک دفعہ اونٹ خون نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو کاٹا، کھایا، قافلے والوں کی ضیافت ہوئی، آگے چل پڑے، اور ایک بختی اونٹ کے اوپر نوجوان دوڑا چلا آ رہا ہے اور نام لے رہا ہے، اس نام کا آدمی کون ہے اس قافلے میں، اس نام کا آدمی کون ہے؟ تو وہ جو نوجوان تھا اس کا نام تھا وہ، اس نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے پوچھا کوئی آج آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اونٹ کا تبادلہ کیا ہے؟ اس کا خواب میں یہ معاملہ پیش آیا، تو ان کا خواب ہے، اس کے بعد میرے پاس والد صاحب آئے ہیں، میری خواب میں آئے ہیں، اور مجھے آگے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے اصلی اور فرما بردار بیٹے ہو تو یہ اونٹ جو میں وراثت میں چھوڑ کے مرا ہوں نہ دینا چاہو تو زور تو نہیں ہے، لیکن اگر اصلی اور فرما بردار ہو تو فلاں قافلے کے اندر تمہارا نام لے رہے تھے اس کو دے دو، کیونکہ ان کا اونٹ میں نے انہی کو کھلا دیا ہے، تو یہ اونٹ اپنا لو اور میں جا رہا ہوں۔ تو اس پر بھی سبحان اللہ کیا سخاوت ہے، لیکن غور کرو اللہ کے بندو کیا شرک ہے کہ مرنے کے بعد بھی حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ قافلہ آ گیا ہے، پھر تصرف کیا، پھر بات چیت ہوئی، کنٹریکٹ سائن ہوئے، پھر جناب گھر میں گئے ہیں، سارا کچھ۔ تو اچھا اس واقعے کے لکھنے کے بعد زکریا صاحب خود لکھتے ہیں، دیکھیے انسان کے اندر سے ضمیر ضرور کچوکے لگاتا ہے کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا، نہر کر دیا، ہو سکتا ہے، دیکھیے ممکن تو ہے، کیونکہ اکثریت تو سوچے گی بھی نہیں، وہ تو فوراً سبحان اللہ کہنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کسی کروڑوں میں کسی ایک کے دماغ میں اگر اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد کس طرح کر دیا، تو حضرت صاحب لکھتے ہیں، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں، عالم ارواح کی اصطلاح استعمال کر کے، اور وہ جو ایک ہلکی سی کسی کے اندر ایک لہر اٹھی تھی غور و فکر کی، اس کو بھی دبا دیا عالم ارواح، وہ پورا اونٹ کھا گئے اس دنیا کے اندر۔ عالم ارواح کہاں تھا یہ اس دنیا میں تم نے اونٹ کھایا ہے، ہاں خواب کے اندر کوئی کھایا ہوتا تو وہ کوئی تحویل بھی کوئی لگتی ہے، لیکن یہاں پورا اونٹ کھا گئے، تو پھر کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ تو اس طرح شرک کے یہ کتاب واقعات بیان کرتی ہے۔ تو میں دونوں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جو بھائی تھے پہلے شروع میں تو تھوڑا سا انہوں نے سارا لایا، ایک تھوڑا سا تائید میں وہ غور و فکر والے انداز میں وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں، لیکن دوسرے کی تیوری بدلی اور اس نے فوراً وہ نجات کا راستہ جو میں نے اس کو دیا تھا کتابچہ، وہ اس نے اس کو فولڈ کر کے میرے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں ہاں میں نے تو پڑھا بھی نہیں، یہ واپس لے لو۔ میں کہا بھائی آپ پڑھیں نا اس کو، کہتے ہیں نہیں بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت شرک پھیلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ دو واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں، میں نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑے بیان کیے ہیں، آپ کی کتاب ہے تبلیغی نصاب ہے جو فضائل اعمال اس کو کہتے ہو، زکریا صاحب نے لکھی ہے، اس کے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ قبر والے نے یہ کچھ کر دیا، اس کے ابھی تو 2 سنائے ہیں تو آپ کو یہ حالت ہو گئی ہے، بے شمار واقعات ہیں اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم مشرک ہیں۔ میں کہا ابھی بھی شک ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایک دم تیوری بدلی اور فوراً اس کے ساتھ اپنے اس ساتھی کا اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا شروع، چھوڑو اس کو، بس سمجھ میں آ گئی پتہ نہیں کس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے معاملہ اصل، کہ یہ اللہ تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو مومن بننے کے بعد، جب تم مشرک بننے کے بعد تم نمازیں پڑھاؤ گے، تہجد گزاریاں کرو گے، تبلیغیں کرو گے، جہاد کرو گے، جو مرضی کرو، حج اور عمرے کرو، اس شرک کے ساتھ تمہارے یہ سارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ بلکہ میں نے ان کو سنایا، میں کہا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا کیا کرایا برباد کر دیتا۔ تو بتائیے شرک تو یہ چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے آج امت مسلموں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے میرے بھائیوں، اور شرک کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ صاف نہیں کر دیا جاتا، جب اندازہ لگائیے جس طرح متقی پرہیزگار یہ تہجد گزاریوں والے جب اس طرح سجدے ثابت کریں نبیوں کو، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، اس طرح کے یہ دعوت القرآن والے اور یہ سارے اعلیٰ حضرت اور یہ سب کچھ یہی کر رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں ہر جگہ۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں،
جو بھی ہوں سب کے اندر شرک ہے. یہ قبر پرستی کا شرک ان کی رگوں کا خون ہے. اور اگر بتاؤ ان کو تو آگے سے یہ ناراض ہوتے ہیں. کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہو جس کے اندر کوئی رگ ایمان کی جاگے، جس طرح بھی وہ دو میں سے ایک نے یہ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا جھکاؤ تھا لیکن دوسرے شیطان نے اس کو کھینچ لیا اپنے ساتھ. تو یہ کچھ ہونے والا ہے میرے پیارے بھائیو. للہ توبہ کرو، وہ معافی مانگو. تمہاری کتابوں کے اندر شرک ہے، تمہاری صوفیوں کی کتابوں سے ہم نے دکھایا. کوئی ہم نے الزام تو نہیں لگایا ہے، اگر الزام لگائیں تو ہمیں سزا دو، برا بلا کہو. لیکن جب تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، غنیۃ الطالبین پڑھو، انفاس العارفین پڑھو اور کشف المحجوب پڑھو، جو کتاب ان کی اٹھاؤ گے، ان صوفیوں کی اٹھاؤ گے یا ان مسلک پرستوں کی کتاب اٹھاؤ گے، یہ چیلنج ہے کہ جو بھی کتاب ان کی عقائد کے اوپر کوئی لکھی گئی ہے اس کے اندر شرک نہ ہو. تو یہ معاملہ ہے. اس وجہ سے یہ امت ماری جا رہی ہے. للہ کلمے کے مطلب کو سمجھو. کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. میں نے کہا اس سے بڑی کوئی اردو کے اندر توحید ہو سکتی ہے، لیکن دلوں میں آئے تو یہ قبر والا بھی تو مخلوق ہے نا، یہ قبر والا سب کچھ کر رہا ہے، گنبد والے سب کچھ کر رہے ہیں، تو بتاؤ پھر وہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کدھر گیا؟ تو یہ کھول کے بیان کرتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد. یہ مخلوق سے ہی تو مدد مانگنا ہے، تو اس سے نہ ہونے کا یقین آنا چاہیے اوپر. تو جب جس کو نہ ہونے کا یقین آئے گا وہ ان کو مدد کے لیے پکارے گا. تو یہ ہے اس امت کا اصل مسئلہ. میرے پیارے افسوس ہوا ہے. اور لیکن ساتھ یہ بھی کہ ایمان خالص اصل ہے. واقعی ایمان خالص بڑی دولت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر. جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے کوئی مسئلہ، کوئی تبدیلی آپ کے اندر آنے والی نہیں ہے. جو مرتا جا رہا آگ کے اندر جا رہا، جو مرتا جا رہا آگ کے اندر جا رہا شرک کی وجہ سے. للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی ذرا سا بھی غور و فکر کرو اور ایمان خالص کی طرف پلٹو میرے پیارے بھائیو.